بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ باب جواز قتال من نقض العہد و جواز انزال اہل الحصن۔ یہ باب ہے جی عہد شکنی کرنے والوں کو قتل کرنے کا جواز اور اہل قلعہ کو کسی عادل شخص کے فیصلے پر قلعہ سے نکالنے کا جواز۔ تو اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 6 احادیث مبارکہ لے کر آئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ بنو قریظہ حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر قلعہ سے نکل آئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کو بلوایا، تو وہ ایک دراز گوش پر بیٹھ کر آئے۔ تو جب وہ قریب ہوئے مسجد کے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصار سے، قوموا الی سیدکم، کہ تم کیا کرو، اپنے سردار یا اپنے سے بہتر کی طرف کھڑے ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے کہنے پر، تمہارے حکم پر قلعہ سے نکلے ہیں۔ حضرت معاذ نے کہا ان میں سے جو لڑائی کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیجیے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کر لیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے؟ یا پھر بعض روایات میں ہے کہ کبھی یہ فرمایا کہ کیا تم نے بادشاہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے؟ تو یہ جو ابن مسنہ ہے راوی محمد بن المثنى، یہ سند کے اندر آئے ہیں، اوپر یہاں پر دیکھیں، یہ جو ہیں محمد بن مثنى، انہوں نے یہ والے الفاظ نقل نہیں کیے قضیت بحکم الملک، یہ الفاظ جو ہیں ابن المثنى نے روایت نہیں کی۔ اسی طرح دیگر حدیث میں بھی یہی ہے اس سند کی، اس باب کی۔ اس حدیث میں یہ پتہ چلا کہ امور مسلمین میں حکم بنانے کا جو جواز ہے یہ جائز ہے، حکم بنا سکتے ہیں، اور مریض کو مسجد میں روکنے کا بھی بیان ہے، جائز ہے، خواہ وہ زخمی ہو۔ تو اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قوموا الی سیدکم، تم کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے۔ تو اس حدیث کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، احمد بن حنبل نے بھی، اور امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں قوموا الی سیدکم پر یہاں پر یہ فوائد حدیث میں دیکھیں کہ اس میں معزز لوگ آئیں تو ان کی تعظیم و اکرام کے لیے قیام کیا جائے۔ اس سے احتجاج کیا ہے جمہور علماء نے قیام تعظیمی کے استحباب پر۔ قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ قیام نہیں ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ قیام ممنوع یہ ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہو
اور دوسرے لوگ اس کے گرد کھڑے رہیں تعظیم کے لیے، جب تک وہ بیٹھا ہو یہ کھڑے رہیں۔ آگے علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں کہ اہل فضل کے آنے کے وقت کھڑا ہونا مستحب ہے، اس کے متعلق احادیث مبارکہ موجود ہے، اس کی ممانعت میں صراحت سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ میں نے اس موضوع پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے جس میں مانعین کے تمام شکوک و شبہات کو کیا کیا ہے، دور کیا ہے۔ اب یہ امام نووی رحمہ اللہ کا تھا شرح اس حدیث کے تحت۔ اسی طرح آگے جو احادیث بعض اس کے خلاف آتی ہیں قیام تعظیمی کے، تو ان کے بارے میں مختصر یہ ہے کہ وہ روایات با اعتبار سند کمزور ہیں، تو اس لیے جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ قیام تعظیمی جو ہے وہ جائز ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب المبادرتی بالغزو وتقدیم اہم الامرین المتعارضین، جہاد میں سبقت اور اہم کام کی تقدیم کا ذکر۔ اس باب میں امام مسلم رحمہ اللہ ایک ہی حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ احزاب سے لوٹے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ندا کی کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے کوئی شخص ظہر کی نماز نہ پڑھے۔ بعض صحابہ نے وقت ختم ہونے کے خوف سے بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز پڑھ لی، اور بعض نے دوسرے صحابہ نے کہا ہم اسی جگہ نماز پڑھیں گے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اگرچہ وقت جو ہے وہ نکل جائے، خواہ نماز قضائی ہو جائے۔ تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا گیا دونوں گروہوں کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی گروہ پر ملامت نہیں کی۔ تو علامہ نووی رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ بات نقل کی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ظہر کی نماز نہ پڑھیں حضور کے اس ارشاد میں، جبکہ امام بخاری نے یہ روایت باب صلاۃ الخوف میں نقل کی ہے، تو وہاں پر عصر کی نماز کا ذکر ہے، عصر کی نماز نہ پڑھیں۔ تو اب دونوں روایات آپس میں مختلف ہو گئی نا، کہ مسلم کی روایت میں ظہر کا ذکر ہے اور بخاری کی روایت میں عصر کا ذکر ہے۔ اب کیا کریں، تطبیق بین الآیات بین الاحادیث کیا ہے؟ تو یہاں پر آگے دیکھیں، یہ توفیق تطبیق دونوں روایات صحیحین کی دونوں روایات کے درمیان تطبیق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایات دونوں متعارض ہیں، اور ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ آپ نے بعض سے ظہر کی نماز کا فرمایا اور بعض سے عصر کی نماز کا فرمایا، کیونکہ آپ نے مدینہ میں ظہر کی نماز پڑھ لی تھی اور بعض صحابہ نے آپ کے ساتھ ظہر کی نماز بھی پڑھ لی تھی، اور بعض صحابہ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اب جن صحابہ نے ظہر کی نماز پڑھ لی تھی ان کو عصر کے لیے تاکید فرمائی، اور جنہوں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی
ان کو یہ حکم دیا کہ اب وہ ظہر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کر پڑھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر دونوں نمازیں جو ہیں وہ بنو قریظہ میں ہی پڑھنے کی ارشاد فرمایا تھا، حکم دیا تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو گروہ گزرے ہوں، ایک کو جو ہے وہ ظہر کی نماز کا کہا ہو اور جو بعد میں گیا اس کو عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنے کا حکم دیا ہو۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بھی پتہ چلی، یہ بھی امام نووی رحمہ اللہ نے اس جگہ پر بیان کیا، یہ سبب و اختلاف صحابتی اور فقہ الحدیث کے تحت۔ تو یہ کتاب کا حاشیہ دیکھا کریں، اس میں بڑی اچھی اچھی نکات اور اہم باتیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں حواشی کے اندر۔ تو صحابہ کرام کے اختلاف یا اجتہاد کا ثبوت ہے اس میں۔ اب جب راستہ میں نماز کا وقت آ گیا اور وقت تنگ ہونے لگا، یہیں سے میں پڑھ رہا ہوں، عبارت وغیرہ آپ دیکھ لیں ساری، یہاں سے یہ سبب و اختلاف صحابہ سی لأنہم مجتہدون تک۔ تو کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو گیا تو وقت تنگ ہونے لگا، صحابہ کرام میں اس جگہ نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا جو اختلاف ہوا، اس وجہ سے کہ دلائل متعارض ہو گئے شرع کے، ہر ایک نے پھر اپنے اجتہاد سے کیا کیا، کام لیا، کیونکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے۔ اس لیے بعض صحابہ نے یہ اجتہاد کیا کہ حضور علیہ السلام کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز خواہ قضا ہو جائے پھر بھی بنو قریظہ میں پڑھنا، بلکہ آپ کا منشا یہ تھا کہ سفر جلدی جلدی طے کرنا تاکہ بنو قریظہ تم عصر تک پہنچ جاؤ اور وہاں نماز پڑھ لینا۔ لیکن اب کیونکہ نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو ہم کو عصر کی نماز راستے میں ہی پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے برخلاف دوسرے جو صحابہ کرام کا گروہ تھا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، انہوں نے اس ارشاد پاک کو ظاہری معنی پر محمول کیا اور اس کے ظاہری معنی پر عمل کیا۔ یہ وَأَخَذَ آخَرُونَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَحَقِيقَتِهِ فَأَخَّرُوهَا، پس انہوں نے نماز عصر کو کیا کر دیا، مؤخر کر دیا۔ تو اب دونوں پر ملامت نہیں۔ اسی حدیث سے، یہ نیچے فقہ الحدیث میں بیان کر رہے ہیں، اسی حدیث سے بعض علماء نے یہ استدلال فرمایا ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے، درستگی پر ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے ہر فریق کی تصویب نہیں کی بلکہ کسی کو ملامت نہیں کی۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب مجتہد اپنی صلاحیت صرف کر کے اجتہاد سے کوئی حکم حاصل کر لے تو ہر چاند کے وہ حکم خطا پر ہی کیوں نہ ہو، اس کو ملامت نہیں کی جاتی۔ تو یاد رہے کہ یہ مجتہدین کے لیے ہے، یہ مجتہدین کی شان ہے۔ تو آج کل کے جو آزاد طبیعت مجتہد ہیں، جو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر وہ افراد مراد ہیں جو واقعتاً اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن میں اجتہاد کی شرائط پوری ہیں، وہ مراد ہے۔ آگے دیکھیے اگلا باب، باب رد المہاجرین الی الانصار منائحہم من الشجر والثمر حین استغنوا عنہا بالفتوح۔ مہاجرین کا غنی ہونے کے بعد انصار کو عطایا لوٹانا۔ اس باب میں امام مسلم رحمہ اللہ دو روایات لے کر آئے، تو ان کا مفہوم میں شرح عرض کر دیتا ہوں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کی اسی کتاب سے میں بیان کر دیتا ہوں آپ کو۔ باقی حدیث پاک آپ دیکھ لیجئے گا، یہاں سے دیکھیں، قال العلماء، علماء نے یہ لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ جب مہاجرین مدینہ شریف تشریف لائے
تو انصار نے بطور ایثار کیا کیا؟ اپنے درخت مہاجرین کو دے دیے۔ بعض مہاجرین نے ان درختوں کو محض عطیہ کے طور پر قبول کیا، اور بعض نے ان درختوں کو بطور مساقات قبول کیا۔ ٹھیک ہے جی، بعض نے بطور عطیہ قبول کیا اور بعض نے بطور مساقات قبول کیا۔ وہ کیا کرتے؟ جنہوں نے مساقات قبول کیا وہ ان درختوں کو پانی دیتے اور ان کے پھلوں کی نگرانی کرتے، نگہداشت کرتے، اور پھر کیا ہوتا؟ آدھے پھل اجرت میں خود رکھتے اور آدھے انصار کو دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے ساتھ انصار کے اس حسن سلوک اور ایثار کی تعریف فرمائی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ تو قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث میں انصار صحابہ کرام کی واضح فضیلت ہے، کیونکہ وہ اسلام سے محبت کرتے تھے اور اہل اسلام جو ہیں ان کی عزت کرتے تھے۔ سارے اسی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے جو مہاجرین کے لیے ایثار کیا انصار صحابہ کرام نے، اس سے ان کی پاکیزہ فطرت اور ان کے اخلاق جمیلہ کا اظہار ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی آپ پر ایثار کرتا ہے یا آپ کو کوئی چیز عطیہ کرتا ہے تو عطیہ جو ہے اس کو لوٹانا بھی جائز ہے، اس کو لوٹا بھی سکتے ہیں، اور اس کو جس نے عطیہ دیا ہے اس کی مہربانی اور اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اس کا احسان مان لینا چاہیے۔ اگلا باب دیکھیں، باب جواز الاکل من طعام الغنیمت فی دار الحرب۔ حضرت عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں دار الحرب میں مال غنیمت کے طعام سے کھانے کا جواز۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دن مجھے چربی کی ایک تھیلی ملی، چربی کی، میں نے اس کو رکھ لیا۔ میں نے کہا کہ آج میں اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اگلی حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن مغفل کی ہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن کسی نے ہماری طرف ایک تھیلی پھینکی جس میں طعام اور چربی تھی نا، طعام اور چربی تھی۔ اس کو اٹھانے کے لیے میں دوڑا، میں اس کی طرف بھاگا اور میں نے اس کو اٹھا لیا۔ مڑ کر جو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے، تو مجھے حیا محسوس ہوئی۔ اب یہاں پر عربیوں کا مال جو ہے وہ کھانے کے متعلق ائمہ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ بھی امام نووی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے یہاں پر، یہاں سے دیکھیں، قال القاضی اجمع العلماء على جواز اکل طعام الحربیین ما دام المسلمون فی دار الحرب، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ لا کراہۃ فیہا اور یہ آگے تک چلے گا۔ تو بہرحال یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں خلاصہ، شرح اس کی آپ مزید تفسیر جو ہے یہیں سے دیکھ لیجئے گا۔ تو امام قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، کس بات پر؟ کہ جب تک مسلمان دارالحرب میں ہوں وہ حربیوں کے مال سے بقدر ضرورت کھا سکتے ہیں،
اور اس کے لیے مسلمانوں کے امیر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ زہری کے سوا، امام زہری کے سوا کسی نے بھی اجازت کی شرط نہیں لگائی۔ جمہور فقہا کہتے ہیں اس قسم کی چیز کو دارالاسلام میں لے جانا جائز نہیں ہے، اگر لے گیا تو واپس کرنا ہوگا۔ امام اوزاعی کہتے ہیں اس کو واپس کرنا بھی لازم نہیں ہے اگر لے گیا تو۔ فقہا کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اس چیز کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، نہ دارالحرب میں نہ دارالاسلام میں۔ ہاں استعمال کر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے بقدر ضرورت۔ حالت جنگ میں سواریوں پر سواری کرنا، اہل حرب کی سواریوں پر، یہ یہاں سے وَيَجُوزُ أَن يَرْكَبَ دَوَابَهُمْ، یہاں سے کہ سواریوں پر سواری کرنا حربیوں کی، ان کے کپڑے پہننا اور ان کے ہتھیاروں کو استعمال کرنا یہ بالاجماع جائز ہے، اور اس میں امیر سے اجازت لینا بھی شرط نہیں ہے، یہ دارالحرب کے اندر۔ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ اجازت لینے کی شرط عائد کرتے ہیں، اور باقی ائمہ جو ہیں وہ اس کی کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں اس حدیث میں دلیل جواز ہے، کس چیز کی؟ کہ یہودیوں کی چربی حلال ہے، یہودیوں کے ذبیحوں کی چربی حلال ہے، اگرچہ ان پر چربی حرام تھی۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور جمہور علماء کا یہی نظریہ ہے۔ بہرحال یہ دارالحرب کے اندر حربیوں کا مال کھانے کے متعلق جو بیان ہوا مذہب فقہا میں، وہ یہاں پر نقل کر دیا۔ تو مسلم شریف کا سبق آج یہیں پر کلوز کرتے ہیں، آئندہ سبق جو ہے وہ آگے کل کے درس میں شروع کریں۔